بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 1، جھوٹی گواہی دینے والا شخص۔ نمبر 2، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا۔ نمبر 3، ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ نمبر 4، سود کھانے والا، سود دینا، سود لینا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ نمبر 5، کسی کی موت پر نوحہ کرنے والی عورت کا رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ نمبر 6، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، ایسے شخص کا چہرہ بھی قبر میں قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 7، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کریں۔ محترم ناظرین، اس کے برعکس 4 ایسے ہیں جن کے کرنے سے قبر میں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو، ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والے کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں خدا تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دیں۔ حضرت فقی عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے اور 4 چیزوں سے کنارہ کشی کر لے۔ محترم ناظرین، وہ 4 چیزیں جو ہم نے اپنانی ہیں، ان میں سے پہلا عمل نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آج سب مسلمان مل کر نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم سب نمازی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ نماز قبر میں چراغ کا کام کرے گی اور نمازی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کرایا جائے گا۔ دوسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ صدقہ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ دینا 70 بیماریاں، 70 مصیبتیں، 70 بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو آپ صدقہ دیں، بلائیں بیماریاں ٹل جائیں گی۔ دنیا کی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اور قبر کو روشن کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ جتنی توفیق ہو، گھر کے افراد کے حساب سے کسی رشتہ دار، کسی عزیز یا کسی غریب کو صدقہ دے دیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ تیسری بات جو ہے وہ تلاوت قرآن کرنا ہے۔ اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا ہے تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور چوتھا عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ آج کل ہم لوگ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ تمہارے گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی، کیسے مصیبتیں اور بلائیں ٹلیں گی؟ خدا را یہ 4 عمل اپنائیں اور زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا اور گنہگار بھی۔ تو لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحے خاص طور پر یاد آئیں گے جو اس نے فضول گزارے، خالی گزار دیے۔ وہ خواہش کرے گا کہ ان لمحات میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا، کچھ عبادت کرتا اور آخرت کا خزانہ پا لیتا۔ محترم ناظرین، اگر قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچنا ہے تو 4 چیزیں چھوڑ دیں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر جھوٹ بولنا کسی صورت اچھا فعل نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے
کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ دوسری بات، خیانت چھوڑ دیں۔ کوئی بھی امانت آپ کے پاس رہے وہ امانت پوری لوٹائیں، خیانت نہ کریں۔ تیسرا فرمایا چغلی، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، مسلمانوں میں لڑائی کرانا، یہ قبر میں اندھیرا لانے والا کام ہے۔ اور چوتھا عمل بتایا گیا کہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ لوگ پاکی کی احتیاط ہی نہیں کرتے، بہت سارے لوگوں کو پاک ہونا بھی نہیں آتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، ناپاکی سے بچیں۔ جب کپڑے ناپاک ہوں تو اس پر ویسے ہی رحمت اور برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر ہم پاک و صاف رہیں گے تو ہر طرح کی بلاؤں مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچیں گے اور آخرت میں بھی بچیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ بچیوں کی پیدائش پر گھبرانے کی بجائے ان کی صحیح اسلامی تربیت اور احکام شرعیہ کا پابند بنایا جائے تاکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی عظیم الشان دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔